پہلی بار بنائے رکھنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق و مالک ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام کے ساتھ آپ کا میزبان سید حماد حسین حاضر خدمت۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ایسے پروگرام کو ہوسٹ کرنے اور علم دین کی محفل کو سجانے اور اس میں بیٹھ کر علم دین دوسروں تک پہنچانے کی جو سعادت بخشی، یقینی طور پہ یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے۔ اس پروگرام کے تھرو ہم نے بہت سے موضوعات پہ گفتگو کی جن کا جاننا، سمجھنا اور سمجھ کے عمل کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ یقینی طور پہ جب بات ہو سمجھانے کی، سمجھنے کی اور سمجھانا ہو عقائد کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جو عقائد کے حوالے سے مضبوط گرفت رکھتے ہوں اور عقائد کو سمجھانا ان کے لیے آسان ہو۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں جہاں ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو عقائد و نظریات کی جنگ چل رہی ہے، اس دور میں بھی ایسی شخصیات ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ مینار نور کی حیثیت رکھتے ہیں اور نہ صرف ملک پاکستان بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں فرزندان اسلام اپنے قلوب کو عشق مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منور کرنا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، یقینی طور پہ ان سے ان کا واسطہ ضرور رہتا ہے۔ میری مراد علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب مزاج گرام، الحمدللہ۔ حضرت کل ہم نے ذکر کیا تھا تصوف، طریقت، شریعت اور عقائد کے حوالے سے۔ پہلے جو ہمارا بریک سے پہلے سیگمنٹ ہے، ہم اس میں گفتگو کو کنٹینیو کریں گے، اور جو دو اگلے سیگمنٹس ہوں گے اس میں شب قدر کے حوالے سے، اس کی تلاش، فضائل اور اس میں کیا عمل یا اعمال کرنے چاہیے، اس حوالے سے گفتگو کریں گے تاکہ لوگوں کو شب قدر کا بھی پتہ لگے، اور جو ہماری آخری جو رات ہوتی ہے 29ویں رات، اس کی بھی اہمیت پہ لازمی میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ ذکر کریں گے آخر میں۔ اچھا، میں کل آپ سے ذکر یہ کر رہا تھا کہ ہم نے ذکر کیا، پھر ہمارے پاس بڑی بڑی شخصیات موجود ہیں، غوث اعظم ہوں، خواجہ غریب نواز ہوں، مطلب آپ جہاں جائیں گے وہاں پہ آپ کو ایک ایسا مینار نور نظر آ رہا ہے کہ جن کی زندگی کو دیکھ کر ہی، یعنی کہتے ہیں کہ ان کے جنازے بھی اٹھتے تھے، لوگ ایمان لے آتے تھے، تو زندگی کا عالم تو بہت دور کی بات ہے۔ اور آج بھی ان کی تعلیمات نہ صرف پاکستان بلکہ یہ کہتے ہیں نا کہ آفاقی تعلیمات ہیں۔ تو یہ کیا وجہ تھی کہ اس امت محمدی کے جو صوفیہ، اولیاء اور کاملین جو اس طرح کے بندے تھے، ان کی شخصیت اتنی پر اثر ہوتی تھی کہ لوگ ایمان بھی لاتے تھے اور اللہ کے راستے پہ نکل پڑتے تھے اور اللہ کا قرب بھی حاصل کر لیتے تھے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دین اسلام سب سے بہتر دین ہے، لیکن کیا اس پر پورا عمل کرنے والا بھی کوئی ہے؟ یہ ایک سوال آ جاتا ہے، بالکل آتا ہے۔ تو اگر ایسی ہستیاں نہ ہوتیں تو پھر لوگ اس دین کے حوالے سے مشکوک ہو جاتے، ان کے ذہنوں میں اور زیادہ یہ سوال وہ آ تھیوری جاتے۔ ہوتی جو پریکٹیکلٹی میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے ساتھی دیے جو آنے والی نسلوں کے پیشوا اور رہنما بنے۔ ان کا ماضی کیا تھا اور نبی پاک کی صحبت پا کر وہ کیا ہو گئے، بالکل، یعنی ذرے صحرا ہو گئے، کیا بات، جانوروں کے پیچھے چلنے والے لوگوں کے امام ہو بنے، گئے۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو دین ہے یہ دین فطرت ہے۔ اس دین میں کیا نہیں ہے؟ میرے بیان میں کمزوری ہو سکتی ہے، میرے علم میں کمزوری ہو سکتی ہے، دین میں کمزوری نہیں ہے۔ نہیں، بالکل۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم پوری طرح بیان نہ کر پائے، کوئی کتاب لکھنے والا پوری طرح نہ سمجھا پائے، لیکن دین میں کمزوری نہیں ہے۔ بالکل، اس دین کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کا سینہ کھول دیتا ہے اسلام کے لیے۔ سینہ کھولنے کا مطلب یہ کہ اس کو اس کے حقائق سمجھ آ جاتے ہیں، وہ گہرائیوں کو، گیرائیوں کو سمجھ لیتا ہے، ڈیپ اینڈ ڈیپتھ جس کو کہتے ہیں۔ پھر یہ کہ وہ اس پر عمل کر کے، ایک ہوتا ہے کاغذوں میں، کتابوں میں ذکر ہونا، وہ عملی نمونہ بن جاتے ہیں۔ آپ کے ہاں جامعات ہیں، یونیورسٹی ہیں، یہ لوگ اپنی ذات میں جامعات تھے،
بالکل اپنی ذات میں ایسے تھے. انہوں نے وہ جو تخلقو بے اخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق کی طرح بناؤ، انہوں نے بنایا، عمل کیا، بے شک اور اس کے لیے مجاہدہ کیا جاتا ہے. مجاہدہ کا معنی کوشش. تو انسان السعی منا والاتمام من اللہ، میرا کام ہے کوشش کرنا، پورا کرنا اللہ کا کام. تو ان لوگوں نے محنت کی، اپنے اخلاق کو سنوارا، علم سے خود کو مزین کیا اور اس پر عملی نمونہ بنے، بے شک اسی لیے مؤثر ہوئے. اچھا، سچائی کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کے اندر خلوص ہو اور آپ کو اس کی پوری معلومات ہوں. اگر خلوص ہوگا، اخلاص ہوگا، تو ضرور آپ مؤثر ہوں گے، پھر آپ سے لوگ متاثر ہوں گے. اگر آپ مؤثر نہیں ہیں تو آپ بات کریں گے، وقتی طور پر لوگ کہیں گے بہت اچھا بول رہا ہے، لیکن اس پر وہ اثر نہیں ہوگا. یہ وہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھا، کیا بات، ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ دین میں داخل ہوئے، اور ایسے ہوئے کہ پھر وہ خود ایک پہاڑ بن گئے، استقامت کا لوگ پہاڑ. چوری کرنے آئے اور ولی بن کے جی، وہ تبدیلیاں آئیں، چونکہ روحانی تصرف میں نے کل بھی بتایا تھا، اللہ کی طرف سے قوت عطا ہوتی ہے، روحانی طور پر آپ دوسرے کا حال بدل دیتے ہیں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اثرات آ جائیں، تجلیات آ جائیں، پھر وہ منعکس ہوتی ہیں، ان کی ریز دوسروں پہ پڑتی ہے. جب بھی کہتے ہیں کہ ایسی شخصیات کے محفل میں بیٹھنے والا بھی جو ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے. صحبت تاثیر، ان صحبت کی تاثیر ہوتی ہے. حدیث میں کہا گیا نا، بھٹی والے کے پاس بیٹھو گے، کپڑے نہیں بھی جلیں گے، کالک آئے گی الگ ضرور ہے. اور وہ اس کی دھواں بدبو. عطار کے پاس بیٹھو گے، خوشبو نہیں بھی خریدو گے، خوشبو آئے گی. تو اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے. ایک کالر ہے. جی ضرور. جی السلام علیکم دلاور صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی دلاور صاحب سوال کیجیے گا. ہاں جی، میں محمد دلاور بات کر رہا ہوں. جی سوال کیجیے گا. سب سے پہلے میں علامہ صاحب سے سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی سوال کیجیے گا حضرت. علامہ صاحب سے میرا یہ سوال تھا کہ زکوٰۃ، فتنہ، خیرات وغیرہ جو لوگ بازاروں میں، گلیوں محلوں میں سرے عام کرتے ہیں، کیا شرع اسلام ہمیں زیادہ دیتی ہے؟ ایسے بہت زیادہ غریب لوگوں، یتیموں مدینوں کو دلزاری ہوتی ہے جو سارے لوگوں کے سامنے دیا جاتا ہے. کیا ہم یہ علامہ صاحب ذرا بتا دے کہ یہ جائز ایسے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ٹھیک لیتے ہیں بھی اس کو. جی ضرور. اچھا، یہاں پہ ایک چیز میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ آج کچھ لوگ یا ایک طبقہ، یا یہ کہہ لیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے، وہ اولیاء، صوفیاء، وہ لوگ جن کی بدولت ان کے آباء و اجداد اسلام لائے، ان کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو پڑھے بغیر ان پہ تنقید ہو رہی ہے. مظلومیت تو یہ ہے. اصل میں اسلام کے دشمن تو پہلے دن سے ہیں لوگ جو غیر مسلم، آئیڈیلز کو نشانہ بنا رہے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان ہستیوں سے جن کی وجہ سے آپ کا دین مضبوط، کیونکہ ہم روزانہ کتنی مرتبہ کہتے ہیں یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، تو وہ ہستیاں ان سے وابستہ ہو کر ہمارا دین محفوظ ہوتا ہے. ہمیں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور ان دونوں کی حفاظت کے لیے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اگر ان سچوں کا ساتھ توڑ دیا جائے گا، ان کو مشکوک کر دیا جائے گا، آپ کا ایمان کمزور ہو جائے گا، تو عمل خود بخود ختم ہو جائے گا. تو یہ کوشش ہے. تو جو لوگ سلف صالحین، جو سچے لوگ ہیں، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ خود بھی رسوا ہوتے ہیں، خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرنے کی وجہ سے تباہی لاتے ہیں، اور جتنے لوگ سچوں سے وابستہ ہیں وہی محفوظ رہتے ہیں. ان کی قبروں میں بھی ان کے جنازے محفوظ رہتے ہیں. بالکل. ہم سب ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، اور آپ نے جس طرح کہہ دیا محفوظ رہتے ہیں، تو محفوظ ہوگا وہ یہاں پہ بھی محفوظ، قبر میں بھی اور آخرت میں محفوظ. ناظرین کرام، ذکر ہو رہا تھا شریعت، طریقت اور عقائد کے حوالے سے. اگلے سیگمنٹ میں ہم شب قدر، اس کی تلاش، اس میں جو اعمال کیے جاتے ہیں
خصوصی عبادات اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بھی ذکر کریں گے، اور کوشش کریں گے جو ہمارے کالرز ہیں ان کا بھی سوالات کے جوابات اسی سیگمنٹ میں دیں۔ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ سرکار میری بات بنائے رکھنا۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی تھی طریقت، شریعت اور عقیدت کے حوالے سے۔ اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے ذکر کریں شب قدر کے حوالے سے، اس کی فضیلت اور طاق اور خاص راتیں کیا ہوتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں میں ایک کانسیپٹ ہے کہ طاق راتیں، پھر خاص راتیں بھی ہوتی ہیں، تو مختلف ایام میں عبادات کی جاتی ہیں۔ اس میں کچھ لوگ اعتراضات بھی اٹھاتے ہیں کہ بھئی رات ہی میں کیوں عبادت، یا دیگر معاملات۔ تو علامہ صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی طاق اور خاص ہے۔ علامہ صاحب بہت زیادہ ایک کانسیپٹ ہے طاق راتیں، تو رمضان المبارک میں اوورآل سال بھر میں کچھ خاص راتیں بھی آتی ہیں، تو پہلے مختصر اس پہ گفتگو کر لیں تاکہ پھر ہم شعبان قدر پہ بات کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ تمام دن اللہ کے، تمام راتیں اللہ کی، بے شک۔ ہمیں کہا گیا کہ زمانے کو گالی نہ دو، زمانہ تو اللہ ہے، اللہ۔ وہی دن وہی رات۔ لوگوں کے حالات ہوتے ہیں، لوگ برے ہوتے ہیں، باقی کائنات کا نظام تو اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یہ رب کی طرف سے ساعتوں میں، آج تو سائنس بھی مان رہی ہے کہ ہر وقت کی الگ تاثیر ہے، سورج کے حوالے سے، اندھیرے کے حوالے سے۔ آپ کے ہاں ارتھ آور منایا جاتا ہے، تو یہ تاثیر تو دنیا مان رہی ہے۔ ہمیں قرآن کریم میں بتایا گیا کہ لوگوں کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، کیا بات، سبحان۔ وذکرہم بایام اللہ، سورہ ابراہیم میں۔ تو باقی سارے دن کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ کی ہیں۔ تو خاص دن جن میں لوگوں پر خاص انعامات ہوئے۔ اب یوم عرفہ ہے، حج کا دن، 9 تاریخ، حج کا رکن اعظم، وہ دن کتنا خاص ہے اس کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کا دن، 10 محرم کی تاریخ، ابتدائے کائنات سے انتہائے کائنات تک یوم عاشورہ، کتنا محترم۔ اس کو عاشورہ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ 10 نبیوں پر 10 انعامات ہوئے، اس حوالے سے بھی وہی دن اللہ نے اپنے حبیب کے شہزادے کی قربانی کے لیے بھی منتخب کیا، کربلا کا واقعہ ہوا اس میں۔ تو اسی طرح راتیں ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو رب ہے جس نے رات میں اس کو اتارا، قدر والی رات میں، اس سے مراد قرآن۔ تو اللہ، کیونکہ زمانے کو اہمیت ہوتی ہے کسی خاص واقعے سے، مکان کی حیثیت مکین سے، تو یہ زمانہ ہے۔ رمضان بھی زمانہ، کیوں فضیلت کے نزول قرآن کا مہینہ، تو شب قدر، لیلۃ القدر، قدر والی رات، ہمارے ہاں بگ نائٹ، ہولی نائٹ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ چونکہ اس میں قرآن نازل ہوا، شب میلاد ہے، حدیث میں 5 راتوں کا ذکر آتا ہے، جو ایمان والا ان 5 راتوں میں جاگے، عبادت کرے، اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس میں شب براءت، لیلہ مبارکہ، اس میں عید الفطر کی رات جس کو چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ، اور بقر عید پر 8ویں، 9ویں، 10ویں ذی الحجہ کی 3 راتیں اکٹھی۔ قرآن میں ہی 4 مہینوں کا ذکر ہے، وہ حرمت والے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طرف سے، میں آسان کر کے سمجھاؤں، کاغذ، پیپر، بالکل سادہ پیپر آپ پھاڑ دیتے ہیں، لکیریں کھینچ دیتے ہیں، ڈرائنگ کر لیتے ہیں، توڑ مروڑ کے پھینک دیتے ہیں، پیپر ہے نا، حالانکہ اعلیٰ علم ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ مجھے بتائیں کرنسی نوٹ کیا ہے؟ وہ بھی پیپر ہے، اس کو آپ کیوں نہیں پھینکتے؟ کیونکہ اس پہ سرکاری مہر لگ گئی۔ تو سرکاری مہر لگنے کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو جن دنوں پر، جن راتوں پر، جن جگہوں پر، جن لوگوں پر اللہ کی طرف سے مہر لگ گئی وہ بھی خاص ہو گئے۔ مقامات کے مقام ابراہیم، 10 چیزیں، وہ چونکہ مہر لگ گئی تو وہ خاص ہو گئے، شعائر اللہ بن گئے، اللہ کی نشانیاں بن گئے۔ اسی طرح اولیاء اللہ، نسبت اللہ سے ہو گئی۔ قربانی کے جانوروں کو والبدن جعلناہ لکم من شعائر اللہ، ان کو شعائر اللہ کہا گیا، محبت کرنے کا ہے، بالکل۔ تو یہ تمام کیا ہے؟ پھر مسجد اقصی، مسجد نبوی، حرم شریف، کعبۃ اللہ۔ تو یہ یاد رہے کہ اس رات کو قرآن کے نزول کی وجہ سے
वाक़या बड़ा मशहूर है कि बनी इसराइल में ऐसे लोग थे कि 1000 महीना, उनकी उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी, तो 1000 महीना यानी 83 बरस 4 महीने ज़िंदगी के ऐसे गुजारे कि दिन में रोज़ा रख कर राह खुदा में जिहाद किया, सारी रात इबादत की। तो हुजूर ने जब ये बताया तो लोगों ने कहा तो हमारी तो अव्वल उम्रें इतनी नहीं होती, फिर हर एक को ये मौका नहीं मिलता। तो अल्लाह ने आयत उतार दी, महबूब चूँकि आप हबीब हैं, हम आपकी उम्मत को एक ही रात ऐसी देते हैं जो 1000 महीने के बराबर नहीं बल्कि उससे बेहतर। अब कितनी बेहतर है उसका बयान नहीं है। तो इस एक रात को 1000 महीने से बेहतर करार दे दिया। घंटे मिनट उतने ही रहेंगे मगर सवाब कितना हो गया, फजीलत कितनी हो गई। और वो जो कहने वालों ने कहा हर शब शबे कदरस, अगर कदर बेदानी, तुम कदर जानते हो तो तुम्हारे लिए हर रात शबे कदर बन सकती है अगर पहचाने। लेकिन हम बाज़ारों में गुजार देते हैं या तफरीह में गुजार देते हैं इस रात को। और फिर ये कि ये 10 दिन रोटेट करती है, घूमती है। मिसाल के तौर पर आज यहाँ 25वीं शब है, किसी जगह आज 24वीं है, उनके यहाँ एक दिन का फ़र्क है। तो ये पूरा अशरा घूमेगी, कहीं 21 में ज़ाहिर हो गई, कहीं 23 में। तो जो एतकाफ़ बैठते हैं उनको तो मिल ही जाती है क्योंकि वो होते हैं। हम लोगों को तलाश करनी है। एक रात जागने के बाद अगली रात आराम करवाया गया क्योंकि मुसलसल 10 रातें जागना मुश्किल होता। तो अल्लाह ताला ने एक रात, उसके बाद अगली रात आराम, तो इसको ढूंढना है। लेकिन हमारे यहाँ लोग सिर्फ 27वीं समझते हैं। अल्लाह साहब, हमारे जो असलाफ हैं यानी औलिया कराम, उलमा, सालिहीन, उनका क्या अमल था इन रातों में? क्योंकि अक्सर लोग इस पर भी तनकीद करते हैं कि भाई वो 4 रकात तस्बीह पढ़ रहे हो या कुछ पढ़ो। एक शख्स जो कुछ भी नहीं कर रहा, अगर वो किसी रात में खास कर भी लेता है खालिस अल्लाह के लिए, किसी की जाने उसकी निस्बत नहीं होती है, वो तो अपने सालिहीन, अपने असलाफ को देखते हुए कि यार उन्होंने किया था, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए चलो यही कर लेता हूँ। नहीं, आप तो सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में, जिसको हमारे यहाँ मुहावरे में कहते हैं कमर कस लेना, यानी खुद जागते थे, घर वालों को जगाते थे। ये हदीस के अल्फाज हैं कि खुद जागते थे और घर वालों को जगाते थे इन आखिरी 10 दिनों में। तो ये रहमत बरस रही है और हम कहें कि नहीं हमें ज़रूरत नहीं है, कैसे होंगे हम? तो हमें तो तलाश होनी चाहिए और मौके दिए जा रहे हैं। ये उम्मत मुस्तफ़वी को मिली है, किसी और को नहीं मिली, बख्शिश के बहाने। ये सब नबी पाक की बरकत है, अल्लाह बख्शना चाहता है। वो जो मौलाए कायनात हज़रत अली का फरमान है कि अल्लाह ताला ने अगर बख्शना ना होता तो ना कुरान देता, ना रमज़ान देता, ना सूरह इखलास देता। ये हम पर इनाम हुए हैं, तो हमें तो कदर करनी चाहिए इस पर। और वो औलियाए किराम तो इन दिनों में, इन रातों में जितनी मेहनत करते थे, हम उसका 10वां भी नहीं करते, उतना भी नहीं होता जितनी वो मेहनत करते थे। एक एक रात में पूरा कुरान करीम 2 नफल में पढ़ लेना, 1 रकत में पढ़ लेना, ये मामूल था उन लोगों का। और किस कदर कसरत से, और फिर अल्लाह को, यानी अल्लाह की हुजूरी उनको, ये नहीं है कि दिखावे के लिए कर रहे हैं। यहाँ तो सिर्फ आप 2-4 नफल पढ़ लें तो आप समझ लेते हैं बस मैंने पूरे साल की मेहनत कर दी। आधे लोग बता दें, लेकिन मैं किसी को मायूस नहीं करूँगा, किसी का एक सजदा भी कबूल हो गया वो काम बन जाएगा। लेकिन ज़रूरत है कि अल्लाह के आगे झुक जाएं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, इस मॉडर्न एजेस के अंदर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और ये ऐसी रातें तो आपको वो मौका फराहम करती हैं जब आप पूरे एहतमाम के साथ चले जाएं। अब आप कहें, आपने जैसे फरमाया, अक्सर लोग इसके ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं कैसे पढ़ लेते होंगे एक रात में, तो हम इस पर भी गुफ्तगू कर रहे हैं कैसे पढ़ लेते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मजाक में लेते हैं। तो वो कैसे कभी बताएंगे, जिस तरह आपने कल वो सुरैया उसका बताया था, उसके तख्त का, कि कैसे एक लम्हे में आ गया। एक कॉलर से जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, सवाल कीजिएगा। जी, मैं वलीद तारी बात कर रहा हूँ पुकारा से। जी वलीद, सवाल कीजिएगा। जी, मेरा सवाल ये है कि मुख्तलिफ ममालिक में जो रमजान की ताक़रातें होती हैं वो अलग-अलग होती हैं, जो शब्बे कदर होती है वो भी क्या अलग होती है? ठीक है वलीद बेटा, आपको जवाब देते हैं।
अभी जवाब दिया है बेटा, आपको अभी जवाब दिया है। ये घूमती है पूरी दुनिया में 10 दिनों में। आप अल्लाह की रज़ा के लिए जागें इस नीयत से कि आपको मिल जाए, अल्लाह अता कर देगा। इन 5 रातों में जागना है। और चूंकि आपका वो सवाल था वितर का, ताक और कहते हैं ना इंग्लिश में, अल्लाह ताला खुद वितर है, वितर को पसंद करता है। 1, 3, 5, 7, 9, 1 से 9 तक नंबर होते हैं। तो ये जो ताक अदद है ये पसंदीदा है, और इसके हवाले से हम यही जाने कि जब अल्लाह को पसंद है तो अल्लाह ताला ने ये रखा है। हमें इसमें सवाल नहीं करना, बल्कि हमने इसमें अल्लाह से मांगना है। अल्लाह से सवाल करें हम, इसको सवाल नहीं कि ये क्यों है, बल्कि अल्लाह से सवाल करें कि बख्श दे वो। मैं अभी सवाल किया था आपसे, ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद वापसी जरूर आएंगे। ये पूछेंगे ये कौन लोग थे कि जिनके लिए लम्हों में बरकत होती थी। बिल्कुल। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। शब कदर के हवाले से जिक्र हो रहा है, और जब ऐसी रातों का जिक्र होता है तो अपने असलाफ औलिया का जिक्र लाजमी करना चाहिए कि उनसे हमें रोशनी मिलती है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। जी नाज़रीन कराम, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर खिदमत हैं, और गुफ्तगू हो रही है आज शब कदर के हवाले से, उसमें जो अमाल यानी किए जाते हैं अमल और फ़ज़ाइल के हवाले से, और इन रातों की अहमियत कितनी है और कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या करना चाहिए। साहब, ब्रेक पे जाने से कबल मैंने एक सवाल किया। जी आप कुरान पढ़ें, असहाबे कहफ का जिक्र है। 309 साल सोए, उठने के बाद पूछा हमने कितना टाइम गुजारा है, उनका 1 दिन या आधा दिन, जबकि सोए कितना 309 साल। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के हवाले से बताया जाता है उनके पास जूस भी था, जानवर भी था। उन पर नींद को तारी किया 100 साल। जूस जो जल्दी ख़राब हो सकता है वो ताज़ा रहा, जानवर जो कुछ अरसा रह सकता था वो गल सड़ गया। तो अल्लाह जिसके लिए चाहे लम्हे को, टाइम को मुख्तसर कर देता है, जिसके लिए चाहे ज़्यादा कर दे। एक के लिए अच्छा टाइम वही है, लेकिन एक पर वो कम हो गया, दूसरे पर वो ज़्यादा हो गया। ये तो हमें कुरान से मिल गया। फिर मेराज का वाक़या मौजूद है। अब होता ये है कि अल्लाह वालों को चूँकि रूहानियात से ताल्लुक़ है, और रूह की रफ्तार जिस्म की रफ्तार जैसी नहीं है, तो वो चूँकि रूहानी हो जाते हैं तो उनके लम्हे सदियों पे फैल जाते हैं। उसमें वक्त में इतनी बरकत कि वो काम जो जिस्म के साथ हम महीनों में करेंगे वो लम्हों में कर लेते हैं। तो ये अल्लाह की तरफ से बरकत हो जाती है। अब हमें क़यामत की निशानियों में बताया गया कि वक्त तेज़ी से गुजरेगा, साल महीनों की तरह, महीने हफ्तों की तरह, हफ्ते दिनों की तरह ये हो जाएगा। और कुछ उसकी थोड़ी बहुत चाल नज़र आ रही है। तो ये अब बाज़ लोग होते हैं उनके टाइम में बरकत होती है, वो 1 दिन में इतने काम कर लेते हैं, हम महीनों में नहीं कर पाते। ऐसी मुख्तसर उम्र में कितने, अब किताबें देखें, इब्ने असाकिर को देखें, इमाम गज़ाली को देखें, मुख्तसर उम्र पाई इतनी किताबें, इमाम अहमद रज़ा 1000 किताबें। तो अब ये आप देखिए कि ये उनके पास वसाइल भी इतने नहीं थे। अब तो हमारे पास कंप्यूटर और कितनी सहूलतें हैं, लेकिन हम कितने लेज़ी हो गए। तो रूहानियत, ये शब कद्र भी इसी हवाले से कि लम्हों की इबादत का सवाब सदियों के बराबर, तो ये अल्लाह की तरफ से है। और इसी तरह लम्हों की गलतियाँ भी सदियों पे भारी हो जाती है। रेसिप्रोकल है। हमें हर लम्हे एहतियात का हुक्म दिया गया। कोई बोल निकल जाते हैं और फिर हमें कितने अरसे तक उनको भुगतना पड़ता है। कबूलियत की घड़ियाँ होती हैं जो बेहतर मांग इसी तरह माओं को, बापों को कहा गया बच्चों को कोसने ना दें, कहीं कबूलियत का वक्त ना हो और वो बात पूरी हो जाए तो फिर पछताना पड़े। तो इंसान को अपने हर लम्हे से फ़ायदा उठाना चाहिए, और हमारी ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए। तो जो लम्हे मयस्सर हैं, यानी लम्हा मौजूद जिसको कहना चाहिए, वो मेरे लिए सब कुछ है। मैं उसी में कमाई करूं और नुकसान से बचूं। हो सकता है वही एक लम्हा मेरे अंदर इनकलाब ले आए, रूहानी ईमानी। एक ही सजदा मेरा ऐसा हो जाए कि मेरी तमाम ख़ताओं पर हावी हो जाए। तो ये, और इसी तरह अब ईद की रात आएगी जिसको लोग चांद रात कहते हैं, लैलतुल जायज़ा। अगर पूरे महीने सुस्ती की है,
جان بوجھ کے کی ہے یا ویسے ہو گئی، اس رات میں بھی سچی توبہ کر لے، اس رات میں بھی توبہ استغفار کر لے، اللہ کو راضی کر لے، تو وہی ایک رات بھی اس کی بخشش کا سامان بن کیا بات، سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے یوم انعام ہے، رمضان جا رہا ہے اس کا غم ہے، یوم انعام کی خوشی ہے، یہ نہیں کہ رمضان کے جانے کی خوشی، یوم انعام۔ اور انعام کس کو؟ جس سے رحمان راضی ہوا۔ اب آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی عید کی نماز کے بعد۔ اپنے پورے مہینے کی محنت کو باقی رکھا یا یکلخت بلا دیا؟ اللہ، اگر آپ نے رمضان سے سیکھ لیا کچھ اور اس کو آگے اپلائی کیا، وہی اب اعتکاف بیٹھے ہیں لیکن اس کے بعد مسجد کا رخ ہی نہیں کر رہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز تو روز آئے گی، مسجدیں بھی وہی ہیں، اذان بھی وہی ہے، نماز بھی وہی ہے، لیکن قرآن بھی لیکن چھوڑ جاتے ہیں۔ تو انسان بھول جانے والا، جلد باز، تو یہ موقع دیا جاتا ہے اس کو کہ تم اپنی صفائی کر لو، جس کو ہم اپنے کہتے ہیں اپرچونیٹیز، آپ کو گولڈن چانس مل رہے ہیں، اپرچونیٹیز ہیں جو کبھی کبھار تو ملتی یہ مل رہی ہیں، اور یہ سب صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ہمیں اس میں ایک کام اور کرنا ہے، صفائی کرنی ہے۔ ہم اپنے رشتے ناتوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، ارد گرد والوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ میں بظاہر تو عمرے کو جا رہا ہوں، کتنوں کا حق مارا ہوا ہے میں نے، کتنوں سے میں نے قرض لے کے مارا ہوا ہے، کتنوں کو زبان سے تکلیف دی ہوئی ہے۔ میرے کائے کے روزے، میری کائے کی عید پھر، اگر میں نے اس طرح صفائی نہ کی۔ اور ہم حقوق العباد مانتے ہیں، اور ہماری عجیب مزاج ہے دوسروں کی غلطی کے ہم جناب جج بن جاتے ہیں، اپنی غلطی کے وکیل بن جاتے ہیں، اپنی غلطی کو۔ ایسی یہ کیا ہے؟ انسان کیوں نہیں سدھرتا؟ پتہ ہے کہ جانا ہے یہاں سے، کوئی اور ساتھ لے کے کچھ نہیں جانا ہے، تو یہ موقع ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت جانیں۔ ایک کی 70 کی جو ہے آواز کے ایک دینے پہ 70 ہے، زکوٰۃ، وعدہ فطرہ، ہے اللہ کا 10 وعدہ، چیزیں اللہ کا وعدہ کھلے ہے، عام سب کے لیے، کسی ایک کے لیے یعنی نہیں۔ یہ وعدہ ہے، اس میں کوئی نہیں، شک نہیں ہے، بے شک، بے اور شک۔ شک والی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ آپ کو کوئی خبر دے کہ پہاڑ کے پیچھے جناب آپ کے خلاف تیاری ہو رہی ہے، تو آپ یقین نہ بھی کریں، محتاط ہو جائیں۔ محتاط، ڈیفینسو ہے۔ یہاں کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ ایمان کے معاملے میں کیوں ہم لاپرواہ ہو رہے ہیں؟ تو ہمیں سنبھلنا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلا سال کسی کی زندگی میں ہے ایسی یا نہیں ہے، ایسی ہے۔ تو کوشش کرے، صفائی کر لے، تاکہ ہم جب دنیا میں آئے تھے تو رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ ہم جائیں لوگ ہنس رہے ہوں اور ہم رو رہے ہوں، بلکہ ایسا ہو کہ ہم مسکراتے ہوئے جائیں، لوگ روئیں کہ کون چلا گیا۔ اچھی یادیں چھوڑیں، اچھی باتیں کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ باقی یہ ہے کہ جس کو قدر ہوگی اس کے لیے یہ قدر والی رات ہے، اگر قدر نہیں ہے تو کوئی اس کے لیے اس میں فائدہ یہ نہیں۔ چاہ رہا تھا کہ آپ یہ بھی بتا دیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ لیں کہ ان کے لیے یہ رات بہت اہم ہوتی ہے پورے سال میں، وہ کون سے اعمال ہیں جو کریں تو بہتر ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ نماز نفل تو جتنی چاہیں پڑھنا چاہیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، لیکن وہ اعمال جو کریں تو اس کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ہوں۔ دیکھیں جی، میں تو سب سے پہلے یہی کہوں گا، پہلے سچی توبہ۔ ٹھیک، توبہ کس کو کہتے ہیں؟ جو غلطی ہو گئی اس پہ شرمندہ، آئندہ وہ غلطی نہ کرنے کا پکا ارادہ۔ یہ نہ ہو کہ زبان پہ تو توبہ ہے اور دل گناہ کی لذت سے بھرا ہوا ہے، ہاں سر، بالکل۔ یہ تمسخر ہوگا، موکری جس کو آپ کہتے ہیں۔ سچی توبہ، جن سے روٹھے ہوئے ہیں منائیں، کسی کا حق روکا ہوا ہے وہ دیں، اور اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے؟ کہ میں فرائض کی پابندی کا وعدہ کر لوں اور اس پہ عمل کروں، میں قرآن کی تلاوت کروں، صلاۃ و تسبیح پڑھ لوں، نوافل پڑھ لوں، اور دعا میں کنجوسی نہ کروں۔ ہاں، دعا میں بڑی کنجوسی ہوتی ہے، ہاتھ پھیرا اور نکل گئے فوراً ہی، بالکل۔ یعنی وہ امام صاحب عربی دعا کریں تو آمین نہیں کہتے، کہیں غلط چیز تو نہیں مانگ رہے کوئی، ایسی ہے۔ یہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو دعا کرنے میں بخل نہیں، اور دعا کرتے ہوئے یقین کے ساتھ کریں اور عاجزی کے ساتھ کریں۔ ہو سکتا ہے جو چلے گئے دنیا سے ایمان والے، ان کے لیے، اور جو آپ کے جتنے وابستگان پورے مسلمانوں کے لیے، فلسطین، کشمیر، آپ کے مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں، اور اپنے وطن کے لیے، یہ رمضان میں ملا ہے، بے شک، بے شک۔ یہ رمضان میں ملا ہے، شب قدر میں ملا ہے، اس کی قدر کریں، اس وطن کی، اس کی تعمیر میں حصہ لیں، اس کی خرابی میں شامل نہ ہو۔ بالکل، جس طرح اللہ کی نعمتیں جتنی بھی ہیں، نعمت عظمیٰ میں سے ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم کے صدقے ہمیں عطا کیا، اس کے لیے دعا کریں گے۔ ظاہر طور پہ مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں ہم،
اچھا علامہ صاحب، ایک کالر کا سوال تھا، میں چاہوں گا ختم ہونے سے پہلے بولیں. وہ جو دکھاوا کر کے زکوٰۃ فطراتیات بانٹنا، ٹھیک ہے اگر کوئی بانٹ رہا ہے بانٹے، لیکن آج کل کے دور میں جس طرح آپ نے کہا تھا تو 1 منٹ کا اس کے بھی. ولا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر اپنے صدقوں کو باطل نہ کرو. یہ قرآن ہے. لائنوں ہم میں کھڑا جتاتے کرنا. ہیں، چھوٹی سی چیز بھی دکھا کے کرتے ہیں تو پھر ثواب چلا جاتا ہے. سم ویئر لائک اس دور میں کچھ مقامات پہ کرنا بھی پڑتا ہے. ترغیب کے لیے، جی بالکل. ترغیب دوسروں کو راغب کرنے کے لیے، لوگوں کو شامل کرنے کے لیے، مگر دکھاوا آ وہ ہر جائے ایک گا. کے لیے نہیں ہے. جی ہر ایک کے لیے. یہ بھی واضح کرتے ہیں اکثر لوگ انہی کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے بہرحال جنہوں نے وہ کہتے ہیں نا کرنا نہیں ہے تو دوسروں کو بھی پسند نہیں کرنا ہے. ہم نیکی کو کسی طرح ڈسکریج نہ کریں. بالکل. اب یہ پالیسی. اور آخری جملہ اس پروگرام میں یہ کہوں گا، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں. یہ آپ اصول بنا لیں. نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑے نہیں، ٹھیک. کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرے نہیں. بالکل. اگر خطا ہو جائے تو اکڑے نہیں، کیونکہ اکڑ اسی وقت تک ہے جب تک پکڑ نہیں ہو جاتی. جب پکڑ ہوگی تو پھر اکڑ نہیں ہوگی. بالکل. پکڑ سے ڈریں. ہمارے ہاں بہت ہے، جانتے نہیں ہو ہم چال کیسی ہے، لہجہ کیسا ہے، تو کوشش کریں. بالکل. اچھا نم صاحب، ایک چیز اور تھی، شب قدر ہو یا ایسی راتوں میں لوگ مساجد کی طرف بہت زیادہ ان کی رغبت ہوتی ہے، آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، عید والے دن بہت آتے ہیں. ہم ایک ترغیب دینے کے لیے، پاکستان میں ہم مساجد کی جو حالت دیکھتے ہیں، واش روم سے وضو خانہ تک، وضو خانے کے بعد کارپیٹ، اور یہ کیا وجہ ہے کہ من حیث القوم ہم لوگ بہت زیادہ ایسے کہتے ہیں کہ غفلت کا شکار ہو گئے، اتنے زیادہ اس سے اپنے آپ کو دور کر لیا ہے، مجھے یہ فیلنگ ہی بتائیں، نہیں ہے، فیلنگ لیس ہو گئے. نہیں کیا صفائی کوئی اختلافی مسئلہ ہے؟ کیا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کی بھی کرنا نہیں، صفائی کوئی اختلافی مسئلہ ہے کہ کسی مسلک میں جائز ہے اور کسی میں ناجائز؟ نہیں ایسے تو پھر کیا ہے؟ نماز پڑھنے تو پوری سجدہ گاہ پہ مٹی مٹی ہو تو رہی پھر کیا ہو گیا؟ مسلمان کو تو پتہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے. ہم غیروں کے ہاں جائیں صفائی ملتی ہے، ان کے کردار میں ہو نہ ہو، لیکن ان کے ماحول میں ہمیں ملتی ہے. تو آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہمیں تو سب سے زیادہ بہترین نمونہ بننا چاہیے تھا. اصل میں دین سے دوری، معلومات نہیں ہے، شوق نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے، اور بھیڑ کا حصہ بن رہے ہیں. پہلے مجھے یاد ہے بچپن میں نوجوان لڑکے ان راتوں سے پہلے دن میں مساجد پوری دھو دیتے تھے، خود جا کے کام خود جا کرتے کے ہیں. کرتے، وضو خانے میں اترے میں صفائیاں ہو رہی. آج پتہ نہیں کیوں مایوس سمجھ رہے ہیں. اچھا مساجد میں یہ نہیں سمجھ رہے کہ جنازہ بھی ادھر ہی ہوگا، ان کا ادھر ہی ہونا ہے جنازہ. پھر ان کے جو بچے آئیں گے وہ کیا ماحول لے کے جائیں گے؟ مساجد سے خوشبو، مساجد کا ماحول بہتر ہونا. ان راتوں میں ہمیں اس بات پہ بھی جو ہے نا سوچنا پڑے گا کہ جس جگہ پہ آ کے ہم عبادت کر رہے ہیں اس کا کیا خیال کر رہے ہیں. اس کے ارد گرد رہ کر ہم شور کر رہے ہیں، موسیقی کر رہے ہیں. ٹیلی فون بند نہیں کرتے مسجدوں میں، مکہ میں بند نہیں کرتے، مدینہ میں بند نہیں کرتے، موسیقی بجاتے ہیں. یہ ہمارا کردار ہو گیا. تو ہمیں سدھرنا ہے. اگر نہیں سدھریں گے تو پھر یہ آگے جا کے بھگتنا پڑے گا. اگر میں گرین چینل سے جانا چاہتا ہوں، ایزی رہنا چاہتا ہوں، تو یہاں میں 4 دن اپنے لیے کچھ کر لوں. تو یہ موقع ملا ہے. اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے کوئی مانگنے والا، اور ہم بے نیاز بنے. بے نیاز تو اس کی شان ہے، اس کی ذات ہے. ایک چیز اور رہ گئی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، کافی سوالات بھی آتے ہیں جن کے روزے رہ گئے، مطلب کسی وجہ سے ہے یا کوئی قضا ہو گیا ہے، مطلب چھوٹ گیا روزہ. ان کے لیے بھی 1 منٹ کا بیان فرما دیا کہ اب وہ عید کے بعد وہ کیا کر لیں. اور وہ عید کے بعد کے جو 6 روزے ہوتے ہیں، کہ جب آپ نے عید تک کا ذکر کر ہی لیا تو عید کے 6 روزے کیا ہیں؟ جی وہ کیونکہ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو لے کے آئیں گے ایک کا بدلہ 10 دیں گے. تو 30 روزے یہ ہو گئے تو 6 وہ 36، 360 کا سال ہوتا ہے. تو جو وہ 6 روزے رکھ لیتا ہے اس کا گویا پورے سال کا روزہ ہو گیا. کسی بھی ٹائم رکھ سکتے ہیں وہ شوال پورے میں. مہینے میں اکٹھے رکھنے ضروری نہیں، ایک رکھا 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد، پورے مہینے میں 6 پورے کرنے ہیں. اور یہ جو روزے آپ کے رہ گئے جو قضا کرنے ہیں، یہ اگلے سال آنے آپ کا اس موسم میں جب آپ کو آسانی ہو کر لیں، وہ آپ پر رہیں گے. صرف اس کو فدیہ دینا ہے جو ایسا ہو گیا کہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا. ورنہ جو صحت مند فدیہ دیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. اکثر لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں عید کے بعد ان کو رکھنا ہوگا. وہ قضا خواتین خاص طور پر کوتاہی نہ کریں. ایک کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی آصف صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिएगा। सवाल ये था कि अल्लामा साहब से ये पता करना था कि मैं एक दफ़ा एहतिकाफ में बैठा था, तो मैं कुरान शरीफ पढ़ता रहा, फिर मैंने कहा थोड़ा सो जाऊं ताजुद के लिए। तो जब मैं सो गया था तो उस वक्त मुझे ख्वाब सा आया, एक बड़े से बुजुर्ग वाइट लिबास में, वाइट जादी, वाइट जुल्फे, मुझसे मुसाफा करने लगे। तो जैसे ही मैं मुसाफा करने के लिए उनकी तरफ बढ़ा तो मेरा सर जो था वो दीवार में लगा और मेरी आँख खुल गई। ठीक तो ठीक उसके बाद मैं फिर वजू करके और कुरान शरीफ पढ़ने बैठ गया। ठीक। तो वो ताबीर पता करना चाह रहा था कि वो क्या ताबीर। मेरे मोहतरम, हम लोग ख्वाबों के और ज़ाती मामलात के जवाब नहीं देते, लेकिन ये आपके लिए अच्छा साइन है। बुज़ुर्ग आए हैं तो कबूलियत की कोई अलामत है। अब सर टकराया है तो कोई कमी रह गई है कि पूरा मुसाफा नहीं हो सका, लेकिन फिर भी कबूलियत की अलामत है। ख्वाब सरे आम नहीं सुनाना चाहिए, इनफरादी तौर पर पूछ लिया करें, ये बेहतर होता है। लेकिन आपने जो देखा अच्छा देखा, आपके लिए अच्छा है, अल्लाह बेहतर करे। कलामात आखिर। जी, मेरा यही है कि मैं तमाम नाज़रीन सामईन जो इतने मुझे जानते हैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह की रज़ा के लिए मुझसे कोई तकलीफ़ आपको पहुँची हो, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अपने घर वालों से, इर्द गिर्द वालों से आप भी माफ़ी चाह लीजिए और कोशिश कीजिए कि अल्लाह से सच्ची माफ़ी चाह लें ताकि वो माफ़ कर दे और हमारा बेड़ा पार हो जाए, हमारा वतन खुशहाल हो, हमारी दुनिया आखिरत बेहतर हो। अल्लाह करे गुफ्तगू में मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो, अल्लाह ताला उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हम साहब। नाज़रीन करम, प्रोग्राम में हमारी आइंदा भी यही कोशिश रहेगी और पूरे रमज़ान यही कोशिश रही कि ऐसा कंटेंट आपके सामने पेश किया जाए जो कि यकीनी तौर पे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, अलगर्ज़ पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए जो है सूदमंद साबित हो, उससे कुछ सीखें और सीख के अपने जो अमाल हैं उसमें बेहतरी लेके आएँ। ताक़रातें चल रही हैं, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें और हमारी कोशिश यही है कि फ्यूचर में भी जितने प्रोग्राम्स हों उसमें अच्छा कंटेंट आपके सामने पेश करें ताकि वो हमारे लिए भी सवाब जारिया हो और यकीनी तौर पे जो लोग भी उस पर अमल करें उनके लिए भी वो एक फ़लाह और बका और सलामती का रास्ता बने। जब तक के लिए अपने मेज़बान सैयद हमाद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सरकार मेरी बात बनाए